Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. متنبی ایک شاعر ہے, اس کا بڑا زبردست شعر ہے, ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانته, کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے, لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي, ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے. جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے, اور پتہ ہے کبھی بھی, یہ ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں, کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل, جیسی کھٹمل کو دیکھو مل دو, یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا, اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں, جھٹمل والا طریقہ اختیار, اس سے اور کھٹمل, سنا ہے مشاہدہ بھی ہے, اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو وہ دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی, ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی. آپ دیکھو نا, بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا, اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں, یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے, وہ مل جائیں کتنا خوش ہوتا ہے بچہ, لیکن آپ کو پتہ ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے, وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے, اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلاتی, بچے نہیں مانتے, یہ کیا, یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے, اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے, ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں, وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے, گھر چاہیے, بنگلہ چاہیے, اچھی بیوی چاہیے, اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے, میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے, آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے, پھر یہ چاہیے, پھر وہ چاہیے, ہوتے 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 مر جاتا ہے. اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کاج سے فارغ ہو چکا, اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو, وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں. وہ بڑا غم صحت کا, شوگر, بلڈ پریشر, ڈائلیسس پہ آ گیا, وہ سارے غم, بچیوں کی شادی, بیٹوں کی شادی, وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کسی طرح سیٹ ہو جائے. مولوی صاحب دعا کرو, ڈائلیسس پہ ہوں, کوئی کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا, اس ڈاکٹر کرتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا. بھائی ایک صاحب آئے, وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا ہے. میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ. اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہہ رہے ہیں وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار. میں نے کہا یہ تو ایسا ہی ہوگا کچھ دنوں میں, پھر ایسے چل رہا ہوگا. بھائی تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس, ٹھیک ہے نا, ایک ذرا استعمال. ٹیکنالوجی جس اسپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا, تو میرا خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے. تو خیر, تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی.
تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی. تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو، یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا، آپ کو پتہ ہے یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے، اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم، اور جس کے کمال، جس کا جمال اتنا زیادہ ہو، لامحدود ہو، کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں، اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہیں، رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں، تو ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس سے، دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے، چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا، تو آپ کہو گے نا تم بیوقوف ہو، تم نے کس چیز سے محبت کی ہے، کہیں گے نا اس کو. اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے، وہ یہ دلائل، آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ مائک کو کیا ہو گیا یار، اچھا بھلا چل رہا تھا. آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا، بھائی دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے، دل پہ کس کا قابو ہے. یہ ڈائلاگ ہیں میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے. بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے، شرابیوں کا، کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی، بیڑا غرق کر لیا اپنا. دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا، تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں، کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے، کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے، انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا. تو فوراً کہتے ہیں، فوراً سوچو کہ بھائی مٹی کی دو قسمیں، ایک کھڑی مٹی، ایک پڑی مٹی. یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے، ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم. تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے. تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے، میرا یہ بنگلہ، میری یہ گاڑی، وہ فلاں کی گاڑی، میں امریکہ جماعت گئی تھی، وہاں تو لوگوں کی، دبئی جماعت جائے وہاں تو سارا دن گاڑیاں، غریب آدمی دبئی چلا جائے نا، وہ سارا دن گاڑیاں ہی دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے. ابھی یہ کیا ہے، یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے، وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی دو قسمیں، مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا، ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ختم ہوگی جو بنانے والا، اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے، مٹی میں. تو باپ بتاؤ اس بلڈنگ سے دل لگانے والا، جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے، اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کمال کا اپنا گھر، ذاتی گھر، میری دیوار، میرا گھر، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا پلاٹ. تو پاگل ہو بھائی، کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، آپ بنائیں، پلاٹ بھی خریدیں، آپ گھر بھی بنائیں. یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. اور اگر اس سے محبت کرو گے، خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی، اللہ دل کا سکون چھین لے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاها الا التراب. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان، دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی، جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو ایک چھوٹی چیز ہے نا، وہ بنگلے کی میں تو بنگلے کی محبت، میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے. تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن
ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے, تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے, اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو, تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی. سونے کا جنگل مل جائے, بتاؤ. ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے, اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دے دے, ایک شاپر میں تھوڑا سا چند ڈلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہیں. ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی ایک ٹکیا مل جائے بس, مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی, ایک تھوڑی سی اینٹ مینٹ مل جائے سونے کی. تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو, تم ایک بلاک کی بات کرتے ہو. نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر دو پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ سونے سے بھر دیا جائے اور تمہیں گفٹ کر دیا جائے تو آپ بتاؤ ساری زندگی کھانے کے لیے کتنا ہو گیا نا اس کے پاس. نبی نے فرمایا کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا. احبا, فوراً اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے گی. ابھی تو یہ خواہش ہے ایک دو اینٹیں مل جائیں, لیکن اس کی خواہش اللہ نے پوری کر کے دو پہاڑوں کو بھر کے دے دیا اس کو. تو فرمایا فوراً اس کے دل میں خواہش ہوگی اس ایک کے دو کیسے بناؤں میں. دیکھو نبی کی حدیث پر اگر یقین نہیں آتا نا تو جن لوگوں کو سونے کے جنگل ملے ہوئے ان کے حالات دیکھ لو جا کے, وہ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لو, کوئی $5 ارب پی گیا, کوئی $2 ارب پی گیا, تو کیا $5 ارب پینے کے بعد انہوں نے کہا $5 ارب کا تصور کر سکتے ہو؟ ہے بھائی, $5 ارب کا تصور ہے کتنے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں پتا 5 ارب ہوتے کتنے ہیں. اصل میں اتنے پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں نا, تو تصور میں بھی نہیں آ رہے ہوتے. وہ 5 ارب کا مطلب 1 ارب 100 کروڑ, 1 کروڑ کا مطلب 100 لاکھ. او بھائی وہ تو اگر وہ 5-5 ہزار کے نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دے نا, وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے, اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ, نوٹ سے چیزیں نہیں, ڈائریکٹ نوٹ کھانا شروع کر دیں. لیکن کیا یہ سیاست دان چین سے بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے؟ کیا پھر یہ رشوتیں دے کے اور مختلف حربوں سے یہ بھی وہ مل خرید لو, وہ مل خرید لو, یہ کر لو, وہ کر لو. یہ تو صبح و شام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دولت آنے سے سکون نہیں ملتا, ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے اور نبی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا. پھر یہ ہوس ختم کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, قبر کی مٹی ختم کر دے گی. یہ فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی, اس کا منہ جائیدادوں سے نہیں بھر سکتا, دولت اور پیسے سے بولو نا نہیں بھر سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے, یہ انگریز کی سوچ ہے, غیر مسلموں کی سوچ ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.